السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ذی العزۃ والعلا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی شہرت ملی ہے، کسی کو زمانے کی شہرت ملی ہے، اور ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ حضرات، بیان و تدریس کے ذریعے نئی نسل میں علم دین کی لازوال دولت منتقل کی جاتی ہے، جس کی بدولت عقائد و اعمال میں پختگی آتی ہے، اخلاق و کردار نکھرتے ہیں، معاشرے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، نیز متقی پرہیزگار اور ماہر اساتذہ کی زیر تربیت رہنے والے طلباء جس میدان میں ایسے اسٹوڈنٹس جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کی تکمیل اور زود و مجاہدے کے طویل سفر کے بعد واعظ و تدریس کا آغاز استاد گرامی حضرت ابو سعد مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسے سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غوث اعظم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا ہی پڑتا ہے، یہ پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ آج کل تو بغیر پڑھے لکھے بھی پیر بنے پھر رہے ہیں، اور ایسے پیر عورتوں کی بھیڑیں لگی پڑی ہیں، نہ کوئی پردے کا اہتمام نہ کچھ۔ ایسے لوگ پیر تو ہو سکتے ہیں لیکن پیر نہیں ہو سکتے۔ جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو وہ پیر تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واعظ و تدریس کی شہرت کے سبب عاشقان علم دین کی تعداد اس قدر بڑھی کہ یہ مدرسہ انہیں سمونے سے قاصر رہا، یہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، تنگ ہو گیا، اسی لیے مدرسے کی توسیع کی گئی۔ جب یہ مدرسہ ضیق ہوا تو اس کو وسیع کیا گیا، اس کو بڑا کیا گیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فقہ، حدیث، تفسیر، نحو جیسے 13 مضامین سبجیکٹس کی تدریس فرماتے، بعد نماز ظہر قرأت قرآن جیسا اہم مضمون پڑھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ 1 لاکھ ہے، جن میں فقہا کی بہت بڑی تعداد شامل ہے، سبحان اللہ۔ اور صحبت غوث اعظم کی برکت دیکھیں، صحبت غوث اعظم کی برکت دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ خشاب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب علم نحو پڑھ رہے تھے، درس غوث اعظم کا شہرہ بھی سن رکھا تھا۔ ایک روز آپ غوث اعظم
رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے، جب آپ کو نحوی نکات نہ ملے تو دل میں وقت ضائع ہونے کا خیال گزرا، اسی وقت غوث آدم رحمت اللہ علیہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو، ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام کے مثل بنا دیں گے، امام سیبویہ کے مثل بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خشاب نحوی علیہ رحمت اللہ القوی نے در غوث آدم پر مستقل ڈیرے ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو نحو کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ عقلیہ پر مہارت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا غوث آدم رحمت اللہ علیہ کے علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ 400 علماء آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے علم و حکمت کے لازوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے۔ ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی، غوث پاک نے ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی۔ ایک مرتبہ غوث آدم رحمت اللہ علیہ کسی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ القوی یہ بھی اس درس میں شریک تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 تفاسیر بیان فرمائی، جس میں سے 11 تفاسیر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے علم میں تھی، جبکہ 29 تفاسیر پر آپ رحمت اللہ علیہ نے تعجب اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ مضطرب ہو گئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عہد تدریس 33 سال پر محیط ہے، 33 ایئرز پر محیط ہے۔ تدریس غوث آدم کے نتائج و اثرات کیا ہوئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ، آپ رحمت اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ مثلاً سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے تلمیذ غوث آدم حضرت حامد بن محمود حرانی رحمت اللہ علیہ کو حران میں قضا یعنی جسٹس اور تدریس یعنی کہ ٹیچنگ کا منصب سونپا۔ تلمیذ غوث آدم حضرت زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی رحمت اللہ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے مشیر رہے۔ حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہ کے طریقہ تدریس، حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہ کے طریقہ تدریس اور انداز تربیت سے طلبہ میں دعوت دین کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، تزکیہ نفس فرمانے اور جہالت کی تاریکی مٹانے کے لیے عالم میں پھیل گئے، دنیا میں پھیل گئے۔ فیضان غوث اعظم کو دنیا میں عام کرنے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ اور خلفاء نے بھرپور کردار ادا کیا۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار۔ فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ اور کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہ غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، غوث اعظم ہے
اعظم مقام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔